اعلان جنگ کے مانند ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے تمام باقی ماندہ مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی ایٹمی جوہری ایجنسی کے ساتھ ایک روڈ میپ پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اٹلی کے وزیر اعظم جناب ماریو دراگی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران علاقائی اور عالمی مسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل دیوان امیری میں جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ فرماجو کا استقبال کریں گے۔ صومالی صدر ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ دونوں رہنما آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر دوحہ میں صومالیہ کے سفیر جناب حسن بن حمزہ ہاشم نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم گہرے تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صدر فرماجو کے دورے سے ان تعلقات میں اور مضبوطی آئے گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شمال مغربی شہر پشاور کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو تعزیت کے الگ الگ برقی پیغامات روانہ کیے۔ ریاست قطر نے پشاور کی ایک مسجد میں کل کیے گئے اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جس میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کے ہر واقعے کو مسترد کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اور معصوم شہریوں کو خوفزدہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران یمن، افغانستان، لیبیا اور خطے کے تازہ ترین حالات، امن اور افزائش کے شعبوں میں قطر کی کوششوں اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے ساتھ قطر کی شراکت کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ قطر ثالثی اور تعمیری بات چیت کے ذریعے امن، استحکام اور ترقی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں اور انیشیٹوز کی سپورٹ اور حمایت کا پابند ہے۔ قطر نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے لگاتار مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ جنیوا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل وفد کی قائم مقام ناظم الامور محترمہ جوہرہ سویدی نے انسانی حقوق کونسل کے سامنے قطر کا موقف بیان کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی، بچوں اور خواتین سمیت عام فلسطینیوں کے قتل، بلا جواز ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال، غزہ پٹی پر بار بار کیے گئے حملے اور اجتماعی سزاؤں اور پابندیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے 163 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران مزید 298 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح اب تک اس بیماری سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,55,050 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ قطر کی آبادی کا 88.1% حصہ اب فلی ویکسینیٹڈ ہے۔ وزارتی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ آئی سی یو میں داخل کیے جانے والے کووڈ-19 کے تمام مریض یا تو ویکسینیٹڈ تھے ہی نہیں
اور یا پھر ان کو ویکسین لیے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوایا تھا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی افواج کے درمیان مختلف محاذوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے دستوں نے وسیع پیمانے پر پیش قدمی کی ہے اور یوکرین کے 10 رہائشی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یوکرین کے شمال مغرب میں اسلحے کے ایک گودام کو نشانہ بنایا گیا جہاں جاولین نامی ٹینک شکن میزائلوں اور نلاؤ نامی میزائلوں کو اسٹور کیا گیا تھا۔ اسی دوران میں یوکرین کے 2 شہروں میں انسانی بنیادوں پر عارضی فائر بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ شہر ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہیں۔ فائر بندی کے دوران شہریوں کو محفوظ گزرگاہیں فراہم کی جائیں گی اور انسانی امداد کو اندرون شہر لانے کی اجازت ہوگی۔ ماریوپول اور ولنووا افراقہ نامی دونوں شہروں کو محاصرے کا سامنا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہیں ان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ ادھر یوکرین کے صدر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ شہریوں کو بچانے اور غذائی ساز و سامان اور دواؤں کو شہر میں لے جانے کے لیے شہر کا دفاع جاری رکھا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پولینڈ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اب تک پولینڈ میں تقریباً 90,000 یوکرینی شہری جنگ سے بھاگ کر پناہ لے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے پہنچنے سے ذرا دیر پہلے نیٹو نے یوکرین کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ کییو کی فضا کو نو فلائی زون قرار دیا جائے۔ نیٹو نے کہا کہ وہ روس کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتا۔ یوکرین کے صدر نے نیٹو کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب نیٹو نے یورپ کے مشرقی ملکوں میں پہلی بار فوری جوابی کارروائی کرنے والے فوجی دستوں کو تعینات کر دیا ہے اور ان ملکوں میں ہزاروں فوجیوں کو بھیج دیا ہے۔ نیٹو نے 130 سے زائد جنگی طیاروں اور 200 بحری جنگی جہازوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اور مختلف طرح کی ہنگامی صورتوں کا مقابلہ کرنے اور ممبر ملکوں کی سرحدوں کو سیکیور کرنے کے لیے دفاعی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین میں ہر کام منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج اس خصوصی آپریشن کے اہداف کو حاصل کر لے گی۔ انہوں نے اس امر کی تردید کی کہ روس جنگ میں رضاکاروں پر انحصار کر رہا ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروو نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے غصے بھرے بیانات سے انہیں جنگ ختم کرنے کے لیے فریقین کے درمیان جاری مذاکرات کے انجام کے متعلق خوش گمانی نہیں ہو رہی۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے باقی ماندہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی ایٹمی ایجنسی یا IAEA کے ساتھ ایک روڈ میپ پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ ایران کا یہ اعلان سن 2015 میں تہران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کیے گئے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کے حوالے سے تازہ ترین کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اٹلی کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون کال کے دوران علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ تعمیری بات چیت اور ثالثی کے ذریعے امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں نے ان کے ملک پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اعلان جنگ کی مانند ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ اس نے تمام باقی ماندہ مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ ایک روڈ میپ پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
عبید طاہر اور تکنیکی معاون احمد الحمادی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 1